بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغناه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئے کچھ سننے اور آیت متلوہ پہ کچھ کہنے سے قبل بہتر ہے کہ والی کون و مکان تاجدار مدینہ احمد مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بگس پناہ میں درود شریف نذرانہ پیش کریں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد عدد خلقک و رضا نفسک و زینت عرشک و مداد کلماتک. چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں کہنے سے قبل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بگس پناہ میں کچھ نعت کے اشعار بطور ہدیہ پیش کیے جائے. بالکل بادب مؤدب ہو کر کے بیٹھے اور حضور کے چہرے والضحا کو اپنے نظر میں رکھیں, تصور میں لانے کی کوشش کریں کہ وہ کتنا منور چہرہ تھا کہ جس کے خد و خال کی قسمیں کبھی رب کھاتا ہے. کتنا منور چہرہ تھا کہ اس پہ زلف کا بکھرنا کتنا خوبصورت رہا ہوگا کہ زلف کے بکھرنے کی قسمیں رب کھا رہا ہے. وہ کتنی منور ذات تھی کہ اس کے شہر کی قسم رب کھا رہا ہے. اور مزے کی بات بھی یہ ہے کہ شہر کی بھی قسم ہمیشہ کے لیے نہیں کھا رہا. محبوب شہر کی بھی قسم اسی وقت تک ہے جب تک کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں. پتہ یہ چلا کہ شہر کی عظمت صرف شہر کے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. شہر تو لاکھوں پائے جاتے ہیں, اہمیت تو آپ کی ہے, عظمت تو آپ کی ہے. آپ جہاں چلے جائے, آپ جہاں رہ جائے, آپ جہاں رک جائے وہ جگہ عظیم ہو جائے. آپ جہاں رک جائے وہاں کی خاک منور ہو جائے اور مجلہ ہو جائے. آئے پڑھے درود شریف اللہم صلی علی محمد عدد خلقک و رضا نفسک و زینت عرشک و مداد کلماتک. شاعر کہتا ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں, گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا, لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے قد و خال کا معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے, باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ کی ازدا کی زباں بول رہی ہے, قرا خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل, قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے, یہ دات یہ شیراز ہے شبنم کے تراشے, یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے, شرمندہ تابے لب و دندان پیمبر, حرف بسنا خانی و خامہ بصریرے, یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے, یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے, یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم, یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل, یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم, یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق, یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل, یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد.
یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوس گہے رف رف و جبریل، رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور، کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے، گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیقن، معیار میں گردوں کی عقل گردوں کی بلندی کف پا ہے، وہ حسن کہ یوسف بھی کرے آئینہ داری، وہ حسن کہ یوسف بھی کرے آئینہ داری، وہ علم کے قرآن تیری عطرت کا قصیدہ، وہ علم کی دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ صبر کے شبیر تیری شاخ سمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان امم ہے، اورنگ سلیماں تیری نعلین کا خاکہ، اورنگ سلیماں تیری نعلین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سج دھج تیری انجمن خاک۔ اخیر میں شاعر کہتا ہے، اے تاجور بزم شریعت میرے آقا، اے تاجور بزم شریعت میرے آقا، اے عارف معراج بشر صاحب منبر، اے سید و سرخیل و سرفراز سخن ساز، اے صادق و سجاد و سخی صاحب اسرار، اے فکر جہاں زیب و جہاں گیر و جہاں تاب، اے فقر جہاں سوز و جہاں ساز و جہاں دار، اے صابر و صناع و سمیم اوصاف، اے سرور کونین و سمیع اسکم اصوات، میزان انا مکتب پندار تیقن، اعجاز خود مصدر صد رشد و ہدایت، اے قبلہ حاجات سلیمان شہ بلقیس، اے والی یسرب میری فریاد بھی سن لے، اے وارث کونین میں لب کھول رہا ہوں، زخمی ہے زما خام اے دل خون میں تر ہے، شاعر ہوں مگر دیکھ میں سچ بول رہا ہوں، شاعر ہوں مگر دیکھ میں سچ بول رہا ہوں۔ حضرات، یہ وہ مقدس گھڑی ہے، یہ وہ مقدس گھڑی ہے کہ جب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت صرف یہ نہیں تھی کہ ایک ذات کی ولادت ہوئی ہو، صرف یہ نہیں کہ ایک بچہ ہے جو پیدا ہونے والا تھا، اللہ کی مرضی اور اس کی تقدیر سے پیدا ہوا ہو، نہیں، بلکہ آقائے کریم کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، گواہ بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ ہم غور کریں کہ شاہد کسے کہتے ہیں، گواہ کسے کہتے ہیں، ہم غور کریں گے اس بات پہ پتہ یہ چلے گا۔ رب العالمین نے کہا، محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، اور گواہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو موقع واردات کے وقت موجود ہوتا ہے اور واقعہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا، ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اس کے بعد انا کی تاکید لائی، پھر کہا ہم نے محبوب آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ گویا رب کہہ رہا ہے، محبوب ہم آپ کو ابھی سے لے کے آنے والی دنیا اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے موجود بنا کے بھیجا ہے کہ آپ کا وجود کبھی دنیا پانی سے ختم نہیں ہو سکتا۔ جب تک دنیا رہے گی آپ موجود رہیں گے، تبھی تو آپ گواہ رہیں گے۔ آگے کہتا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، ساتھ میں سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ سراج کا ترجمہ کرنے والوں نے چراغ بھی کیا، اور سراج کا ترجمہ کرنے والوں نے سورج بھی کیا۔ ہم سورج لے کے چلتے ہیں۔ غور کریں اس بات پہ کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو سورج کیوں کہا، اور سورج بھی وہ سورج جو چمکدار ہو بلکہ چمکانے والا ہو کیوں کہا؟ چاند کہہ سکتا تھا۔ محبوب تو اپنی محبوب کی تعریف میں اس کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دیا کرتا ہے، اس کو چاند بتایا کرتا ہے۔ رب العالمین اپنے محبوب کو سورج کیوں بتا رہا؟ پتا چلے کہ ابھی جس کی پیدائش، اس وقت جس کی پیدائش ہوئی تھی، وہ ذات کون سی تھی؟ اگر چاند کہتا تو چاند میں ایک کمی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ اس کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہوتی، اس کی روشنی مستعار ہوتی ہے۔
وہ روشنی سورج سے پاتا ہے، پھر دوسرے کو منور کرتا ہے۔ وہ دن بھر سورج سے روشنی لیتا ہے، پھر رات میں اپنی روشنی بکھیرتا ہے۔ پتہ چلا کہ چاند محتاج ہوتا ہے کسی کا روشنی لینے کا، میرا محبوب تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ محبوب کی جب برکت ملی تو عیسیٰ مسیح اللہ بنے، محبوب کی جب برکت ملی تو ابراہیم خلیل اللہ بنے، محبوب کی جب برکت ملی تو موسیٰ کلیم اللہ بنے، محبوب کی جب برکت ملی تو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی گئی۔ یونس کو جب محبوب کی برکت ملی تو آدم کی توبہ قبول کی گئی۔ بلکہ اور آگے بڑھوں، ہم کہتے ہیں نا اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ دیکھیں آقا کریم کی ولادت دنیائے انسانیت پر، بلکہ خاکدان گھیٹی پر، بلکہ پوری کائنات پر، تمام ذرے ذرے پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ ہمارے بابا ابو البشر حضرت آدم علی نبی جنا وہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب تخلیق کی گئی، جب ان کے ڈھانچے کو تیار کیا گیا، جب ان کا پتلا بنا لیا گیا، تو بات آئی کہ اب ان کے اندر روح کو ڈالا جائے۔ بات یہ آئی کہ ان کے اندر روح کو ڈالا جائے تاکہ ان میں زندگی آ جائے۔ آپ کتابیں پڑھیں تو یہ بات آیا ہوتی ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روح کو جب ان کے اندر ڈالا گیا تو روح جاتی ہے واپس آ جاتی ہے، پھر روح ڈالی گئی، پھر روح گئی واپس آ گئی۔ ماجرا کیا ہے؟ روح اس کے اندر ٹھہرتی کیوں نہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ روح کہتی ہے کہ مولا اندر بڑا اندھیرا ہے، اندر بڑا اندھیرا ہے، ٹک نہیں پاؤں گا، ڈراؤنا ہے، ڈر ہوتا ہے، اندھیرے میں کہاں سے رہا جائے، کیسے رہا جائے؟ معلوم ہے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ آج کے دن رب العالمین نے جسے سراج منیر بنا کے بھیجا تھا، اسی کے نور کو آدم کے پتلے میں دیتا ہے تو پھر روح ان کے اندر جاتی ہے۔ غور کرو کہ اگر ان کے اندر روح نہیں جاتی پھر ہم کہاں سے آتے؟ پتا چلا کہ ہم تو ہم ہیں، ہمارے بابا کے اندر بھی روح جس کے صدقے میں گئی تھی وہ سراج منیر کے نور کا صدقہ تھا، وہ آج کی ولادت پانے والے کی ولادت کا صدقہ تھا۔ آج تو وہ پیدا ہوا تو رب العالمین نے اپنے محبوب کو چاند نہیں سراج بنایا ہے، سورج بنایا ہے۔ سورج کے اندر بھی ایک کمی ہے، سورج کے اندر بھی ایک کمی ہے کہ اس پہ گرہن لگ جاتا ہے۔ اور گرہن لگنے کی وجہ کیا ہے؟ گرہن لگنے کی وجہ یہ ہے کہ جب سورج کی جو گردش ہے، جو زمین کا طواف کرتا ہے، اور چاند بھی اپنے مقررہ مدت پر طواف کر رہا ہے، والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند یا زمین کوئی بھی حصہ، کوئی بھی سیارہ سورج کے جب سامنے آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی پردے میں چلی جاتی ہے اور سورج کی روشنی مکمل طور سے زمین پہ نہیں پہنچ پاتی اور سورج پہ گرہن لگ جاتا ہے۔ کب لگتا ہے؟ جب سورج سے بڑی کوئی چیز سورج کے سامنے آ جائے۔ رب العالمین نے آپ کو صرف سورج نہیں بنایا بلکہ سراج منیر بنایا ہے، ایسا سورج بنایا ہے کہ جس سے بڑا پیدا ہی نہیں کیا کہ اس کے سامنے آ سکے اور اس کو گرہن لگ سکے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، سورج بنایا تو ایسا سورج بنایا کہ اس سے بڑا تو کوئی سیارہ پیدا ہی نہیں کیا کہ اس کے سامنے آ کے رکاوٹ بن سکے۔ محبوب ہم نے آپ کو یکتا بنایا ہے کہ تمام روشنی آپ سے لیں گی، آپ کو کسی کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑنے والی۔ آج کی پیدا ہونے والی ذات وہ ذات ہے۔ پھر اب دیکھیں کہ آج جن کی ولادت ہوئی، ان کی ولادت کی خوشی کا ظہور کب سے ہو رہا تھا؟ ان کی ولادت کی خوشی کا ظہور کب سے ہو رہا تھا؟ ان کی ولادت کی خوشیاں جو آج ہم منا رہے ہیں، ان کی پیدا ہونے سے پہلے ہی کتنے سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے منائی جا رہی تھی۔ حضرت آدم علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جب ان کے ساتھ جب واقعہ پیش آیا، رب العالمین نے اپنے زبان میں کہا فعصى آدم ربہ فغوى۔ رب العالمین کے اس فرمان پر جب آدم علی نبی جینا توبہ پر گریہ وزاری کرنے لگے،
روایتوں میں 300 سال تک کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ جب وہ گریہ کناں رہے، رب العالمین کے حضور تائب رہے، معلوم ہے ان کی بخشش کا واحد نتیجہ واحد سبب کیا نکلتا ہے؟ واحد سبب یہی نکلتا ہے کہ یاد آتا ہے کہ جنت میں ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا نام لکھا دیکھا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا نام لکھا دیکھا تھا، وہ نام محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ان کے نام لینے کی برکت ہوتی ہے کہ 300 سال سے گریہ کناں شخص کا توبہ قبول ہو جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کی ولادت کی خوشی ہی تو تھی۔ آگے بڑھے، حضرت اسماعیل کو دیکھ لے، میرے آقا فرماتے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے چلانے کو تیار ہے، بیٹا اپنے گردن پہ چھری چلوانے کو تیار ہے۔ وہ چھری جو پتھر ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے اور پاش پاش کر دیتی ہے، اس گلے نازنی پہ چلتی کیوں نہیں؟ اس گردن نازنی پہ چلتی کیوں نہیں؟ اس نوجوان اور خوبصورت کے گردن نازک پہ چلتی کیوں نہیں؟ باپ جیسا صابر، بیٹے جیسا صابر، دونوں وہاں موجود ہیں کہ اگر صبر پہاڑ کے مقابلے میں آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان کے صبر کو کچھ نہ ہو، ان کی حلم کو کچھ نہ ہو، ان کے بردباری کو کچھ نہ ہو، ان کے پیکرے عزم کو کچھ نہ ہو، عزم و استقامت میں پایا استقلال نہ آنے پائے۔ باپ بھی بلند درجے کا عزم رکھتا ہے، بیٹا بھی بلند درجے کی ہمت رکھتا ہے، لیکن چھری چلاتا ہے تو بیٹے کی نازک گردن پہ چھری نہیں چلتی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک اس کی آمد کی برکت ہے، ایک اس کی ولادت کی برکت ہے۔ غور کرو تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ چونکہ حضرت اسماعیل کے خاندان میں میرے آقا کو تشریف لانا تھا، آقا کی ولادت کی برکت تھی کہ بیٹے باپ کی چلائی ہوئی چھری بیٹے پہ نہیں چلتی۔ یہ تو رب العالمین اپنے محبوب بندوں کے ذریعے، اپنے محبوب بندوں کے ذریعے میرے آقا کی ولادت کی خوشی اسی وقت سے مناتا رہا ہے۔ بلکہ اور آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں، جب وہ پوری کائنات، اچھا غور کرے کہ رب العالمین نے جو اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، ربوبیت کا اقرار کروایا، تو تمام لوگوں کو بلایا، عام سب تھے، تمام انسان موجود تھے، خواہ وہ نبی ہو، رسول ہو، خواہ وہ عالم ہو، جاہل ہو، چاہے جس طریقے کے ابھی آدمی ہو سکتے تھے، عالم ارواح میں سبوں کو بلایا گیا، الستو بربکم پہ اقرار کروایا گیا، بلا کا اقرار کروایا گیا۔ کہو نا کہ ہاں تم ہم ہی ہیں، کہو کہ ہم تمہارے رب ہیں، کہو کہ ہم تمہارے رب ہیں۔ لیکن جب اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار کروانا ہوا، عام لوگوں کو تو آنے کی زحمت ہی نہیں ہے، عام لوگوں کو تو دعوت ہی نہیں ہے، بلایا بھی انہیں جائے جو پوری دنیا کے قائد ہوں گے، بلایا بھی انہیں جائے جو پوری دنیا کے لیے نبی اور رسول ہوں گے۔ آج تو کسی عام کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج خاص کی بات ہونی ہے، خاص کو بلایا جائے۔ اب دیکھیں کہ میلاد ہم کہاں سے کر رہے ہیں، آقا کی ولادت کی خوشی کہاں سے منائی جا رہی؟ تمام نبیوں کی روح عالم ارواح میں موجود ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم فتؤمنون بہ۔ میں آپ کو کتاب دے رہا ہوں، میں آپ کو حکمت دے رہا ہوں، لیکن آپ سب یاد رکھنا جب آپ کے پاس وہ رسول آ جائے جو آپ کے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو اس پہ ایمان ضرور ضرور لانا۔ اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری۔ اب اس پہ بھی غور کرے
کہ جب اپنے ربوبیت کا اقرار کروایا، اپنی الہیت کا اقرار کروایا تو صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا، بلا شہیدنا، لیکن اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار کرواتا ہے۔ اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ واخذتم علی ذلکم نصری، قالوا واقررنا، لوگوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ پھر کہتا ہے رب فاشہدوا، گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ محبوب کی ولادت کی برکت اس قدر تھی، محبوب کی ولادت کی خوشی اس قدر تھی کہ اپنے محبوب بندوں کو بلاتا ہے تاکہ اس محبوب خاص کی ولادت کی خوشیاں باقی جائیں۔ پھر آگے بڑھے، حضرت عبداللہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، حضرت عبد المطلب نے جب اپنے بیٹوں کے لیے نظر مانی کہ اگر 10 بیٹا ہو جائے تو میں ایک اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تاریخ میں موجود ہے کہ کئی مرتبہ جب پورے نکالے گئے تو حضرت عبداللہ کا نام آیا، حضرت عبداللہ کا نام بار بار آیا۔ پھر جو واقعہ ہوا کہ اونٹ کے ساتھ پال نکالا گیا، پورا نکالا گیا۔ اخیر مقصود یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ 10 بیٹوں میں نام بار بار حضرت عبداللہ کا آتا رہا، پھر بھی پوری دنیا مل کے، پورے قبائل عرب مل کے حضرت عبداللہ کو بچانے پہ لگے رہے، یہاں تک کہ آپ کو بچا لیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ یہ سبب نہیں تھا کہ حضرت عبدالمطلب کے بیٹے تھے، یہ سبب نہیں تھا۔ اگرچہ کہنے والوں نے کہا تھا کہ عبداللہ بڑا خوبصورت ہے، خوبصورتی بھی تو اسی وجہ سے تھی، کہنے والوں نے کہا تھا کہ خوبصورت تھے، لیکن رب العالمین نے اس لیے نہیں بچایا تھا کہ وہ خوبصورت تھے، بچایا صرف اس لیے تھا کہ ان کے پیشانے پہ نور محمدی چمک رہا تھا۔ ولادت کی خوشیاں تھی کہ رب العالمین نے اسماعیل کو بھی بچایا تھا، آدم کی توبہ بھی قبول کی تھی، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ بھی رکھا تھا، عیسیٰ کو مسیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، غرض کے پوری کائنات میں آنے والے رسولوں کو رسالت کے مقام پہ سرفراز رکھ کر ان کو سرفرازی جو عطا فرمائی، وہ وجہ یہ تھی کہ میرے محبوب کے آنے کی خوشیاں بانٹی جائیں۔ پوری دنیا کے اندر رنگ و رنگن جو پھیلائے گئے، جنت کو جنت بنایا گیا، دنیا میں طرح طرح کے پھول کھلائے گئے، پوری ربوبیت جو رب العالمین نے پوری کائنات پر ظاہر کی، اس کا صرف واحد مقصد یہ تھا کہ لولا لما اظہرت ربوبیہ، محبوب میں نے اپنی ربوبیت کو بھی تو ظاہر اسی لیے کیا ہے تاکہ کیونکہ آپ آنے والے ہیں، آپ کو پیدا کرنا مقصود ہے۔ آج جو ہم اس خوشیاں منانے بیٹھے ہیں، یہ خوشیاں منانے بیٹھے ہیں، یہ اسی خوشی کا ایک صدقہ ہے رب العالمین نے فرشتوں کے مابین، انبیاء کے مابین اپنی دنیا کو وجود بخش کر ہمیں بتایا ہے۔ پھر آگے بڑھے کہ ولایت بخش کیا کیا خاص باتیں ہوئی۔ حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس وقت ہوئی؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت کا وقت وہ حسین وقت تھا کہ جب رات کی تاریکی جا رہی تھی، دن کی سفیدی آ رہی تھی، دن کی سفیدی آنے کو بالکل تیار ہے، رات کی تاریکی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسی وقت پیدا کرنے کی خاص وجہ کیا ہے؟ اسی وقت ولایت باسعادت کی خاص وجہ کیا ہے؟ معلوم ہے اس وقت جو دور تھا، وہ دور صرف جہالت نہیں، عصبیت اور حماقت اور دنیا جس قدر جاہل ہو سکتی ہے، اس وقت پوری دنیا جہالت کی اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ 500 سال حضرت عیسیٰ کو گئے ہوئے ہو چکے تھے، اس عرصے میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس کی وجہ سے پوری کائنات تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہیں پہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی تاریکی ہے، کہیں پہ بیوہ ماں کو بیچ دینے کی تاریکی ہے، کہیں پہ بیوہ ماں کو اس کے شوہر کے ساتھ جلا دینے کی تاریکی ہے، کہیں پہ بتوں کے آگے سر جھکانے کی تاریکی ہے، کہیں پہ اعلیٰ کے ادنا پر ظلم ڈھائے جانے کی تاریکی ہے۔ ہر طرح کی تاریکی اس وقت موجود تھی، خواہ وہ فکری لحاظ سے ہو، خواہ وہ مذہبی لحاظ سے ہو،
قبائلی لحاظ سے ہو، ہر طرح کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس وقت تاریکی موجود تھی۔ میرے آقا کو رب العالمین نے تاریکی جاتے ہوئے پیدا فرما کر یہ بتا دیا کہ اب وہ آنے والا ہے کہ اس کے بعد تاریکی باقی نہیں رہے گی بلکہ سفیدی آنی شروع ہو جائے گی، اور سفیدی اس قدر آئی کہ زندہ درگور کی جانے والی بیٹی معزز بن کر دنیا کے سامنے ابھری، بیوہ جلا دی جانے والی ماں سب سے پہلے آقا کریم کی جو زوجہ خاص بنی وہ ایک بیوہ بنی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ اخلاقی پستی جو آقا کریم کی ولادت سے پہلے دیکھی جا سکتی تھی، اسی قدر اخلاقی بلندی کے ہو کر دنیا کے سامنے پیش ہوئی۔ یہ میرے آقا کریم کی ولادت کا صدقہ ہی تو تھا، میرے آقا کی ولادت کا صدقہ ہی تھا کہ پوری دنیا جو اب تک تاریکیوں میں ملوث تھی، تاریکیوں سے گھری ہوئی تھی، میرے آقا کریم کے بعد ہر طرح کی روشنی اسے میسر آئی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبوں کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم کنار فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، آقا کریم محبت کے ساتھ زندہ رکھے، جب دنیا سے اٹھائے ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے۔ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔